اسلامی معاشرہ میں استاد کا مقام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ کر حضور کی شان بحیثیت معلم بیان کی ہے، خود رسالت مآب کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، انما بست معلمہ کہ میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت سیدنا علی نے فرمایا، جس نے مجھے ایک حرف بھی بتایا میں اس کا غلام ہوں، وہ چاہے مجھے بیچے، آزاد کرے یا غلام بنی رکھے۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ عالم کا حق یہ ہے کہ اس کے آگے نہ بیٹھو اور ضرورت پیشے تو سب سے پہلے اس کی خدمت کے لیے کھڑے ہو جا۔ حضرت زید بن ثابت نے ایک جنازے پر نماز پڑھی، پھر ان کی سواری کے لیے خچر لایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے آگے بڑھ کر رکب تھام لی۔ حضرت زید نے دیکھ کر کہا، اے ابن ام رسول، اب ہٹ جائیں۔ اس پر حضرت ابن عباس نے جواب دیا، علماء اور اکابر کی عزت اسی طرح کرنی چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے استاد امام حماد بن سلیمان کے گھر کے درمیان 7 گلیوں کا فاصلہ تھا، لیکن اب کبھی ان کے گھر کی طرف پاؤں کر کے نہیں سوئی۔ دوران درس اپنے استاد کے بیٹے کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے۔ امام حماد کی ہمشیرہ عاتقہ کہتی تھیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ ہمارے گھر کی روئی دھنتے، دودھ اور ترکاری خرید کر لاتے اور بہت سے کام کرتے تھے۔ امام احمد ایک بار مرض کی وجہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اثناء گفتگو ابراہیم بن طہمان کا ذکر آیا تو ان کا نام سنتے ہی سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، یہ بات نازیبا ہوگی کہ نیک لوگوں کا ذکر ہو اور ہم اسی طرح بیٹھے رہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں، امام مالک کی مجلس درس بڑی باوار ہوتی تھی، تمام طلبہ مودب بیٹھتے، یہاں تک کہ ہم لوگ کتاب کا ورق ہنستا لیتے کہ کھڑکھڑاہٹ کی آواز پیدا نہ ہو۔ امام ابو سیف فرماتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے نماز پڑھی ہو اور اپنے استاد سیدنا امام ابو حنیفہ کے لیے دعا نہ مانگی ہو۔ ہارون الرشید کے دربار میں کوئی عالم تشریف لاتے تو بادشاہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ درباریوں نے کہا، اس سے سلطنت کا روب جاتا رہتا ہے، تو جواب دیا کہ اگر علماء دین کی تعظیم سے روب سلطنت جاتا ہے تو جانے ہی کے قابل ہے۔ ہارون الرشید نے اپنے بیٹے مامون کو علم و ادب کی تعظیم کے لیے امام اسماؤ کے سپرد کر دیا تھا۔ ایک دن ہارون اچانک ان کے پاس جا پہنچا، دیکھا کہ اسماؤ اپنے پاؤں دھو رہے ہیں اور شہزادہ پاؤں پر پانی ڈال رہا ہے۔ ہارون الرشید نے برہمی سے کہا، میں نے تو اسے آپ کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ آپ اس کو ادب سکھائیں گے، اپنے شہزادے کو یہ حکم کیوں نہیں دیا کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالے اور دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں دے لی؟